آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرنا. امام زمانہ کے لیے درد کے چند جملے لکھتے ہیں کہ مولا کیسی زندگی ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھتا، میری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، میری آنکھیں دنیا کو دیکھ رہی ہیں مگر آپ کو نہیں دیکھتی ہیں، میں کب آپ کے چہرے کو دیکھوں گا، کب میں آپ کے وجود کو محسوس کروں گا. میری کیفیت ہے ایسے. کسی لمحے میں وقت کے امام کے لیے صدر اسلام میں بیان ہوتا ہے ایک شخص مدینہ میں تھا اور رسول خدا سے محبت کرتا تھا. جب بھی جاتا تھا دیکھتا تھا کچھ لوگ رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، غصہ آتا تھا کہ میں دیر سے کیوں پہنچا. عشق ہے. میں پہلا شخص ہونا چاہیے جو مدینہ میں مسجد میں رسول آئے تو میں دیکھوں. ایک دن اس نے بڑی کوشش کی اور جلدی نکلا. تب کیا دیکھا؟ رستے میں صرف ایک ہی قدم کے نشان ہیں. خوش ہوا کہ آج کوئی اور نہیں ہے مسجد میں. جیسے ہی پہنچا تو کیا دیکھا؟ سلمان پہلے سے بیٹھے ہوئے. سلمان کو کہا سلمان کیا زمین پھٹی یا آسمان سے آئے ہو یا رات سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو سلمان کیا کہتا ہے؟ ایسے تھوڑی کہا سلمان من اہل بیت. سلمان فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا پورا وجود رسول کے وجود کی اطاعت کرے. میں نے قدموں کو بھی رسول کے قدموں پہ رکھا. اللہ اکبر. عشق کی منزل کہ میرے قدموں کے نشان ہی نہ رہے، صرف رسول کے قدم رہے. یہ کیفیت چاہیے، یہ بذل خون ایسا چاہیے. اصل میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں. اور رسول خدا جانتے تھے کہ یہ صرف مجھے دیکھنے آتا ہے اور اکثر بیٹھے ہوتے تھے رسول خدا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے رسول ایسے بیٹھتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول ہیں یا لوگ بیٹھے ہوئے. اتنا رسول لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. ابھی تو ہمارا مولانا کے اسٹائل برو اتنے ہوتے ہیں کہ بیچارے لوگ آدمی نہیں ملا پاتے. بہت معذرت کے ساتھ قطن ہمارا مقصد ایسا نہیں ہوتا مجلس پڑھ کے دوسری مجلس میں نکلنا ہوتا ہے. آسان نہیں ہے عزیزان محترم. رسالتوں نے گردنیں اڑوا دی ہیں اپنی دین کے لیے. آسان نہیں تھا. ہم تو بس 4 جملے کہہ کر گھر چلے جاتے ہیں. وہ رسول تھے صبح شام امتوں کے لیے اور راستہ بہرحال انہیں کا ہے. رسول خدا کہتے ہیں میں بیٹھا ہوتا تھا بالکل جیسے عام جب وہ شخص آتا تھا تو وہ اپنی جگہ سے صرف رسول بلند ہوتے تھے تاکہ وہ رسول کو صرف دیکھ لیں. عشق ہے، محبت ہے. یہ عشق اور محبت میں اپنے وجود میں محسوس کرتا ہوں اپنے وقت کے امام کے لیے. کب کروں گا، کیسے کروں گا، کب یہ آنکھیں تڑپیں گی عزیزان محترم. اور یہیں سے یہ عشق پیدا ہوگا اور کوئی جگہ نہیں عشق پیدا ہونے کی. یہی جگہ ہے جو عشق پیدا کرے گی. خواجہ محمد حسین یہی کہتے ہیں کہ موت سے عبور کرنا پڑے گا. وہ اگر کر سکتے ہو تو فلیرحل، تو بس پھر نکلو میرے ساتھ، میں جا رہا ہوں. اور کربلا کے میدان میں پہنچوں گا اور میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. لیکن امام نے کہا کہ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہمیں اس چیز کو سامنا کرنا ہے. امام نے پہلے ہی بتا دیا سر کہ اگر کر سکتے ہو چلو. یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو امام کے ساتھ اٹھے چلے اور جن کو امام نے رستے میں جمع کیا. میرا کہنا شاید آپ کے دل میں کوئی اثر کرے گا بھی نہیں، مگر جب امام نے کہا ہوگا تو دل کتنے ہلے ہوں گے اور وہی دل جا کر جڑے امام کے ساتھ. عزیزان محترم کربلا صرف فزیکل سٹیٹ نہیں ہے. کربلا
اولیاء خدا کے نور کی تجلی کی جگہ ہے. نور نے کربلا میں تجلی کیا ہے، ادراک کیا ہے. خود جس نے اس تجلی کو دیکھا وہ اس میں محو ہو گیا. یہی تو وجہ تھی کہ امام کے اصحاب پہ تلوار کی دھاریں اثر نہیں کر رہی تھی، انہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے ولی کی تجلی میں محو تھے، اسی میں گم تھے. اصلا عشق کی کیفیت تھی. وہ گردن اترتی رہے. اصل گردن کیا مانے، اصل یہ بدن کہاں مانے رکھتا ہے. بدن سے پرواز ہوگی تو میں اپنے مولا کے قریب جاؤں گا. عزیزان محترم، یہ عالم کوئی اور ہے. ان چند دنوں میں بہرحال آپ ساری زندگی مجلسیں سنتے رہیں اور اللہ آپ کو حیات رکھے، عزاداری کو قائم رکھیں. واقعاً آپ وہ مومن ہیں کہ یقیناً جس کے لیے حضرت سیدہ دعا کرتی ہیں، اور آپ کا مسجد میں آنا ان حالات کے باوجود کہ واقعاً سخت ہے، لیکن عشق ہے آپ کو حسین کا جو کھینچ کے یہاں لے کر آیا ہوا ہے. تو میں بھی آپ کو پرانی باتیں رپیٹ نہیں کروں گا جو آپ ساری زندگی سنتے رہے. میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ میں بھی اس محرم میں عشق حسین میں جل جاؤں اور آپ کو بھی جلا دوں. سلامت رہے عزیزان محترم. خوب یہ معاملہ ہی کوئی اور ہے. خوب یہ کیسا معاملہ ہے. خوب صحابی رسول خدا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا بچہ آیا. امام حسین 6 سال کے جب رسول خدا دنیا سے رخصت ہوئے تو یقیناً یہ 4-5 سال کی تو روایت ہے کہ جب اب یہ 4-5 سال کا بچہ اندر آیا، رسول خدا کہتے ہیں زمین اور آسمان کی زینت آ گیا ہے. زمین اور آسمان کی زینت آ گیا. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ سے بھی بڑھ کر کوئی آسمان اور زمین کی زینت ہے؟ پھر امام نے وہ حدیث بیان کی کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اور خدا نے امام حسین کو فخر عطایت کیا، خدا نے امام حسین کو عزت عنایت کی، خدا نے امام حسین کے وجود میں خزانوں کو چھپایا ہے. یہ رسول کیا ہے؟ وہ رسول کہ جو انبیاء کا سردار ہے، جو انبیاء کو درس توحید دے رہا ہے. انبیاء کو درس توحید رسول خدا نے دیا ہے، اور وہ درس دیا. اس مقام پر روایت بیان کرتی ہے کہ درس دیا، اور جب مقامات کو انبیاء نے دیکھا، نبیوں نے دیکھا، تو حضرت زکریا نے بھی بڑی خواہش کی کہ جس طرح حسین قربان اور سختیاں برداشت، مجھے بھی فرزند عطا کر کہ جو سختیاں برداشت کرے. اور پھر کتنے عرصے کے بعد حضرت یحییٰ عطا ہوئے اور کس طرح انہوں نے سختیاں برداشت کی. یہ آسمان اور زمین کی زینت ہے. یہ جتنا دنیا میں قریب ہے حسین، اس سے کہیں زیادہ عرش میں قریب ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب بلاوا ہوگا، جب جنت کے دروازے کھلیں گے. وہاں سے کون جا رہا ہوگا؟ مشہور آپ نے سنا آیت اللہ عظمیٰ بروجردی کا واقعہ. اور فقیہ مرجع عالم اپنے زمانے کے بہت بڑے مرجع کرام تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. درس رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ روزے محشر ہے اور لوگ جنت میں جا رہے ہیں. علماء بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ بھی، لیکن ایک دروازے سے لوگ بہت تیزی سے جنت میں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں. جب جانے لگے تو دروازے میں روک لیا گیا. کہا علماء کی لائن الگ ہے، ظاہر ان کا پوچھ گچھ زیادہ ہے، سوال جواب زیادہ ہے. اب اس میں قطعاً آپ ذہن میں علماء ایسے ہوں گے نا، بہرحال علماء کی ذمہ داری ہے، ظاہر محترم. علماء کا الگ ہے، یہ فتویٰ کیسے دیا، کب دیا، کون سی حدیث سے دیا، پوچھ گچھ ہے. تو کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ جو امام حسین کا روزہ اور مصائب پڑھتے ہیں یہ ان کی جگہ ہے، یہاں پہ رش نہیں ہے، یہاں صرف جاؤ. آنکھ کھل گئی.
دوسرے دن درس میں آئے اور درس کے بعد ایک دم مصائب امام حسین پڑھنا شروع کر دیا۔ شاگرد تعجب کیے کہ کبھی انہوں نے درس میں ایسا نہیں کیا، پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا میں بھی اپنا نام امام حسین کے ذاکروں میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ ہاں عزیزان محترم، آیت اللہ آقا جعفر شوستری کہ جن کی کتاب خصائص الحسینیہ ہے، جس میں جو 40 درس ہیں، 30 اور 15 عجیب تجلیات ہیں، وہ خود آقا جعفر مجتہدی جب نجف سے آئے اپنے جہاں وہ جاتے تھے، آقا تقی شوستری بیان کرتے ہیں کہ یہ 1 سال تبلیغ کرتے رہے، کتاب سے پڑھتے تھے، فلانی کتاب سے درس دیتے تھے، محرم آیا فلانی کتاب سے مصائب پڑھتے تھے، سال گزر گیا، خود کوشش کی کہ یار میں کب تک کتاب پڑھوں گا، میں کب اپنے حفظ سے اپنے اندر سے خود کیوں نہیں پڑھ پاتا، میں بہت سوچا، بہت پریشان ہوئے کہ حالت خراب ہو گئی، آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھا کہ میدان کربلا ہے، خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دشمن ایک طرف کھڑا ہوا ہے، خیمے کے اندر گئے، دیکھا مولا بیٹھے ہوئے ہیں، حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، مولا نے دیکھا، کہا کہ جعفر ہم تمہاری پذیرائی نہیں کر سکتے، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ حبیب مہمان ہے، کچھ آٹا اور کچھ اور چیز تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ بنا کر حبیب لائے، کہا میں نے چند لقمے کھائے، میری آنکھ کھل گئی، میں نے اس دن کے بعد سے دیکھا کہ اس روحانی غذا نے میرے وجود میں حکمت کا شور مچنا شروع ہوا، اور پھر ہوئے آقا جعفر شوستری، یہ حسین ہے۔ ہمیں اس عالم کا نہیں پتا عزت محترم، میں آپ کو محسوس کروانا چاہتا ہوں، عالم، اس عالم سے کچھ اور ہے، اور اتنا بڑا عالم ہے کہ شہید کی ماں کہ جو روز عاشورہ امام بارگاہ میں نظر و نیاز کے برتنوں کو دھویا کرتی تھی، بیٹا شہید ہو گیا، پاؤں مڑ گیا، کہیں چوٹ آ گئی، چل نہیں سکتی تھی، روز عاشورہ آیا، پڑی ہوئی ہے بستر پہ، توسل کیا مولا عباس سے کہ مجھے شفا دے دے تاکہ میں جا کر یہ نوکری کر سکوں جو میں کرتی ہوں۔ اٹھی دیکھی کچھ بھی نہیں ہوا، پھر سو گئی۔ اب کیا دیکھتی ہیں خواب میں کہ اسی مسجد میں امام بارگاہ میں ہے، اور دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے، اور جلوس سارے شہیدوں کا ہے، اپنے بیٹے کو بھی دیکھا کہ وہ جلوس میں ہے، وہ آئے، انہوں نے ماتم کیا، گریہ کیا، تو پھر وہ خود شہید اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا پاؤں دیکھ کر، ماں یہ پاؤں میں کیا ہو گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں بیٹا، کہا میں 1 منٹ، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں تو مجھے حرم سے یہ ہرا کپڑا ملا تھا، میں آپ کو باندھتا ہوں، ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، میں آپ کو خواب نہیں سنا رہا، جب اٹھی تو دیکھا پاؤں میں وہ ہرا کپڑا بندھا ہوا تھا، پاؤں میں وہ ہرا کپڑا بندھا ہوا تو صحیح ہو گئی، مسجد میں گئی کام کرنی، لوگوں نے پوچھا آپ کی تو حالت صحیح نہیں تھی، وہ بتا دیا، بات پھیلی، آیت اللہ صافی گلوبائے تک پہنچی، انہوں نے فوراً اس کپڑے کو منگوایا، چوما، آنکھوں پہ لگایا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، کہا یہ معجزہ ہے جو اس عالم سے یہاں آیا ہوا ہے۔ یہ امام حسین سو یہی نہیں ہے معاملہ عزیزان محترم، یہی تو محسوس کروانا ہے امام حسین نے کہ امام حسین جگر کا خون مانگ رہے ہیں، آؤ تیار ہو، خوب یہ تجلیات، یہ ادراکات وقت کے امام کا وہ دیکھ رہے ہیں۔